علی بھائی اگلا سوال ہے کہ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم پر جو درود پڑھا جاتا ہے آخر اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عموماً یہودیوں کی جانب سے بھی مسلمانوں پر یہ طنز کی جاتی ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہی آل ابراہیم ہیں اور ہم پر درود پڑھے بغیر تم لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو مسلمان میں جو بنو اسماعیل ہیں نا ہاشمی، وہ کہتے ہیں دیکھو جی نماز ہے تو ساڑھے تو درود پڑھ دو، آل محمد درود پڑھے بغیر تھوڑی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ بھی ٹائٹل اویل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے درود ابراہیمی کا ترجمہ نہیں انہوں نے پڑھا۔ درود ابراہیمی میں کہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ آل ابراہیم پہ ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا، پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آل ابراہیم پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم آل ابراہیم کے جس حصے پہ درود نماز میں بھیج رہے ہوتے ہیں وہ آل محمد ہے، بنو اسماعیل، جیسا کہ بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا نا۔ بعد میں تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی مغضوبی علیہم بن گئی نا، جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی شروع کر دی۔ تھے وہ تو قرآن میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے جو تم پر کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ تو بنی اسرائیل بڑی لاڈلی تھی، 3 کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں پیغمبر آئے۔ بعد میں جب برگشتہ ہوئے دین سے تو پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے چنا ہے۔ تو ہم یہ درود ابراہیمی میں یہودیوں پہ درود نہیں بھیج رہے ہوتے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے جیسا کہ بھیجا تھا۔ تو سر جو یہودیوں کے بزرگ تھے، ہم تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہودی تھے، یہودی نسل تھے نا، ان پیغمبروں کی ہم عزت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سب یہودی نسل تھے، ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں آج کے یہودیوں پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، تو ان پہ پڑھ نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا۔ اور درود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا، ان پہ اپنی رحمت کی تھی، ان میں پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، من و سلوہ، ان کو جنتی خوراکیں کھلائیں۔ آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ دیکھ لیں یہودی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے باؤ اجداد نے جنتی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ کے پیر جو ہیں وہ اچھی خوراکیں کھاتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، تو وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چٹی چمڑی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی اثرات تو ہوتے ہیں۔ یہ ہم ان کے اوپر درود نہیں بھیج رہے ہوتے، بلکہ ایک پاسٹ ٹینس کے صیغے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں سے وہ افضلیت والا ایشو بھی نکالتے ہیں ایک، کیا کہ جی آل ابراہیم جو ہے افضل ہے، اسی لیے اس کا ذکر آیا کہ اس طرح سے درود پڑھیں جیسے آل ابراہیم پر درود پڑھا۔ تو اس کے لیے پھکی ان سے لے لیں ہم سے کہ ان کو کہیں کہ اس طریقے پہ اگر یہ بات مان لی جائے تو کرسچنس کے لیے ہم کہیں گے، وہ بنو اسرائیل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی مثل ہے اللہ کے نزدیک۔ جی، تو پھر کیا وہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، کہ ان کی مثال کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں افضلیت غیر افضلیت کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس مماثلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ان کو تو نے نوازا تھا ان کو بھی نواز۔ یہ نہیں ہے کہ جتنا ان کو نوازا تھا ان کو نواز۔ اب اس میں کئی چیزیں جو امت محمدیہ میں ٹرانسفر نہیں بھی ہوئی، مثلا بنو اسماعیل کو اللہ نے نبوت سے نہیں نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بنی اسرائیل پہ آل ابراہیم پہ تو نبی آتے گئے، یہ دروازہ تو بین ہو گیا نا۔ لیکن ایک فضیلت ایسی تھی کہ بنو اسرائیل کی جو نبوت تھی، ان کے جو پیغمبر تھے وہ وقت کے لیے اور ایک قوم کے لیے ہوتے تھے۔ بنو اسماعیل کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوری جہان والوں کے لیے بنایا اور قیامت تک کے لیے بنایا۔ تو جیسا کہ اس میں بات فضیلت کی ہو رہی ہے، اس کی انٹینسٹی کی نہیں ہو رہی، اس کی فارمز کی یا موڈز کی یا کیٹیگرائزیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی پیغمبر کی نفی نہ کرے، لا نفرق بین احد من رسلی۔ ٹھیک ہے، اگر کرسچن کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں لیکن میری زیادہ عقیدت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، دین واٹ، کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہاں تو سنی شیعہ حضرت علی اور بکر کی محبت کے اوپر لڑ رہے ہیں، اس سے کیا دین کا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بھی نہیں کوئی فرق پڑتا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس حوالے سے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مومن کامل نہیں ہوگے جب تک سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤ۔
تو اگر کوئی کسی میں کسی حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے، ویسے کلیم تو کوئی نہیں کرے گا کمزوری پائی جاتی ہے، پریکٹیکلی تو سارے مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی جو محبت ہے نا وہ دنیا کی محبتوں سے کم ہی ہے، کیونکہ جب ہمیں چوز کرنے کی باری آتی ہے نا تو ہم رسول اللہ کی محبت میں گلے پھاڑ کے نعرے تو لگا سکتے ہیں گستاخانہ کارٹونز کے اوپر، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ داڑھی رکھنے سے ہمیں کون سی چیز مانے ہوتی ہے؟ محبت کا تقاضا ہے۔ آج تک یہ جو نوجوان شیشے توڑ رہے ہیں، کسی نوجوان نے آ کے اعلانیہ نیت کی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کارٹون بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا تو میں داڑھی کر آج سے پہلے نہیں رکھی تھی، میں ہوں رکھتا جے، چلو آ جاؤ نال ٹھوس۔ تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن دکھتی ہے، علمی ڈاکٹرائن ذرا مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ درود شریف میں آل محمد سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت ہیں، یا کہ روحانی اولاد کے طور پر پوری امت ہی اس میں داخل ہے؟ روحانی اولاد تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو لہٰذا نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہوئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہوئے۔ لیکن ایز فار ایز درود شریف از کنسرن تو اس میں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیگوٹن اولاد ہے۔ اور وہ غدیر خم کی حدیث میں زید بن ارقم نے بتایا وہ اہل بیت کون ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی۔ ویسے شیعہ تو صرف آل علی کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے نبی علیہ السلام کا ہاشمی خاندان سب کے سب اہل بیت ہیں۔ درود ابراہیمی میں بھی آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قیامت تک جو ہاشمی خاندان ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا ہم نے آپ سے سلام تو سیکھ لیا، آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں۔ وہاں آل کا لفظ نہیں ہے، اہل بیت۔ تو آپ میں سے ہم میں سے کون بندہ ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں اہل بیت ہوں، سوائے وہ جو سید ہے؟ غیر سید تو نہیں کہہ سکتا میں اہل بیت رسول ہوں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو آل کی ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے خود اہل بیت سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آل فرعون کا بھی ذکر ہے، فرعون والے، تو یہاں آل محمد سے مراد محمد والے، تو محمد والے ہم بھی ہیں۔ یہ چیزیں سب اس وقت تک تھیں جب تک نبی علیہ السلام اسے کیٹاگرائز کر کے خود کلیئر نہ کرتے۔ اگر یہ بخاری کی حدیث نہ ہوتی نا تو آپ کرالری کے طور پہ بے شک پوری امت کو بیچ میں شامل کر لیتے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کٹ یہ بات کر دی ہے، آپ سے جو سوال ہوا ہے تو آپ نے اس میں اہل بیت کو ہی شامل کیا ہے، باقی لوگوں کو نہیں۔ باقی تو ہم اس کے ساتھ بہت کچھ لگا دیتے ہیں، وَأَصْحَابِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ، وہ بھی بریلوی ہی و دیوبندی ہی۔ ظاہر ہے علماء ملتی جب کوئی بریلوی کہہ رہا ہوگا تو وہ اپنے علماء کو کہہ رہا ہوگا، دیوبندی علماء کو علماء ملتی نہیں کہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں اولیاء امتی ہی، اولیاء بھی اپنے فرقے کے۔ تو بس ادھر تک ہی رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گئے ادر دین اہل بیت جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کا حصہ ویسے ہی مل رہا ہے، وہ تو ہم پہ واجب ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم دعا جب کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پوری امت کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن درود کے اندر آل محمد سے مراد اہل بیت ہیں، بخاری میں واضح موجود ہے۔ اب مجھے کوئی عربی لنگوسٹک کی جتنی مرضی کہانیاں کرائے، اس کا اینڈ رزلٹ تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے نا۔ اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالنے شروع کریں گے، آپ جو مرضی نکالتے رہے، عربی لنگوسٹک کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اصطلاحاً معنی جو چل رہے ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام اس کی خود تشریح فرما دے پھر تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر دے۔ مثال کے طور پر اردو میں ہم شوربہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے نا۔ اگر میں کہوں میں نے شوربے سے روٹی کھائی تو آپ سمجھ جائیں گے یا تو وہ چکن کا شوربہ ہوگا یا آلو مٹر کا شوربہ ہوگا، یہی سمجھیں گے نا۔ لیکن فارسی لنگوسٹک میں شوربے کا مطلب ہوتا ہے، لنگوسٹک میں
اصطلاح میں یہی مطلب ہے فارسی میں بھی شوربے کا. شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو، نمک والا پانی. تو آپ اگر میں کہوں میں شوربے سے روٹی کھائی تو آپ یہ کہیں گے کہ علی بھائی نے ایک کولی میں تھوڑا سا نمک لیا، اس میں پانی ڈال کے گھول کے کھائی، ایسے تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اصطلاح اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہی کھلواڑ غلام پرویز نے کیا ہے. اس نے قرآن کی اس کو لغت ہی لاتا لکھنی پڑ گئی، اسی لیے آپ کو پتا ہے اس نے اپنی لغت لاتا لکھی ہے. غلام پرویز کو منکرین حدیث کہنا، یہ اس کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ زکام کا مریض ہے اور ساتھ اسے بلڈ کینسر بھی ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ زکام کا مریض ہے؟ آپ اس کی بڑی بیماری کا ذکر کریں گے جو جان لیوا ہے. غلام پرویز کی منکرین حدیث ہونا یہ چھوٹی بیماری ہے، وہ اصل میں منکر قرآن تھا. منکر حدیث بعد کی بات ہے، اس نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن کے الفاظ اسی طریقے سے خود اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالا ہے، اور جہاں جہاں پھر وہ چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو میرا بچہ بھی اس آگ سے مراد فائر نہیں سمجھے گا جو لکڑی سے لگتی ہے، بلکہ اصطلاحاً مانا لے گا جلن. لیکن اگر آپ کہ نہیں جی وہ اردو کی ڈشی میں آگ کہتے ہیں جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، تو یہ اصل میں وہ والی آگ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ لغت لکھنی پڑے گی. یہی غلام پرویز نے کیا ہے قرآن کے ساتھ. اور سب سے بہتر رد ان کا کیا ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے. فکر پرویز کی خرابی، یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے 1989 کی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے، آلموسٹ آج سے 30 سال پہلے اس زمانے میں. تو اس میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی. تو اس طرح کی یعنی کھلواڑ نہیں الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے. آل محمد سے مراد وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے خود ڈیفائن کر دیا. تو آپ اس میں اب جتنے لوگ منکرین نماز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے نماز قائم کرو، اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ اور ہی مطلب ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کے الفاظ کو لے کے نبی علیہ السلام ہمارے ٹیچر بنا کے اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ کوئی شخص اس میں کھلواڑ نہ کرنا شروع کر دے.